اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و حاضرات، ماہ مبارک کے روزے مکمل کر کے اپنی ڈیوٹی آپ نے پوری کی اور آج اب آپ اپنا انعام لینے آئے۔ جب آپ آ رہے تھے وہ حدیث پاک کئی بار آپ نے سنی ہے کہ فرشتے راستوں میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو لو آپ اپنے رب سے اپنا انعام۔ پورے مہینے میں آپ نے روزے رکھے، آپ نے نمازیں ادا کی، قیام کا حکم ملا تو آپ نے رات کا قیام بھی کیا۔ اب تم نے اپنے گناہوں کو معاف کروایا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیے ہیں، اب چلو اپنا انعام دو۔ گویا آپ سب، ہم سب جتنے اس وقت یہاں ہیں، ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، اس وقت اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن چونکہ ایک کوشش ہم نے کی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی، لہذا اس کوشش کا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور صلہ دیں گے اور آپ کی ہم سب کی مغفرت ہوگی۔ اب ایک اہم مسئلہ رہتا ہے کہ اب آج کے بعد کیا؟ اب اس پوزیشن کو، جو چیز آپ نے اختیار کی ہے، جو تقویٰ آپ نے حاصل کیا ہے اس مہینے میں، اب اس کی رکھوالی کرنا جو ہم پر فرض ہے۔ اس کی رکھوالی کیسے کریں گے، اس کی نگہداشت کیسے کریں گے؟ بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں ہیں، کئی بار آپ نے سنی بھی ہیں، لیکن آج میں ایک چیز کی طرف جسے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہے، میں کیا سمجھتا ہوں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی اس کا حکم دیا ہے کہ اب اس کی آپ کو نگہداشت کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ الحمدللہ ہم نے تقوی اختیار کیا، آپ نے تقوی اختیار کیا، اب اس کی نگہداشت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی رکھوالی کیسے کرنی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا یہ تقویٰ بدستور بحال رہے گا۔ اگر آپ نے اپنی صحبت تبدیل کی، اپنا ساتھ بدل دیا، اپنے ساتھی جو کہ آپ نے غلط چنے، تو پھر آپ کا یہ تقویٰ نہیں رہے گا۔ سب کو یاد ہوگا حضرت ابو طالب جب آخری گھڑی آتی تھی تو
اس وقت آپ کے سراہنے بیٹھے ہوئے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. تاکہ میں آپ کی گواہی دے سکوں. میرے کان میں پڑھیے، آہستہ سے میرے کان میں پڑھیے تاکہ میں آپ کی گواہی دے سکوں. لیکن وہاں ابو طالب کے دو دوست، بچپن کے دوست ابو جہل اور ابن امیہ، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کھینچ رہے تھے جنت کی طرف، دوسری طرف ان کے ہم نشین اور وہ دوست انہیں کھینچ رہے تھے جہنم کی طرف. اللہ بچائے. جو انہیں اپنے دین پہ قائم رہنے کا مشورہ دے رہے تھے. تو آخری الفاظ ابو طالب نے کہے علی دین عبد المطلب، اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر دی. ذرا دیکھیے کتنے شفیق چچا تھے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا آپ کا ساتھ دیا، کتنی قربانی آپ کے لیے پیش کی. لیکن دوستی، صحبت یہ کس قدر طاقتور ہوا کرتی. اس دوستی نے کس طرح سے کھینچا. عربی ضرب المثل ہے الصاحب صاحب. الصاحب یعنی دوست جو ہے وہ صاحب ہوا کھینچنے والا. A friend is a puller، وہ کھینچتا ہے. گویا دوست گھسیٹ کر لے جاتا ہے غلط راستے کی طرف. یہ آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اپنے تقوی کی رکھوالی کے لیے ایک اہم قدم آپ نے اٹھانا ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں پہ نظر ثانی کرنی ہے، اپنے دوستوں کو چننا ہے. کیسے دوست آپ چنیں گے؟ مولانا رومی نے خوبصورت بات کہی ہے، یک زمانی صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. ایک گھڑی کی صحبت جو آپ کی ہوگی خدا دوست انسانوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ، وہ 100 سالہ عبادت، نفلی عبادت سے بہتر ہے. اسی طرح سب جانتے ہیں آپ، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یہ آپ سب نے سنا ہے. اور اسی طرح ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشینت در حضور اولیاء. ہر وہ شخص جو چاہتا ہو اللہ کے ساتھ بیٹھنا تو اسے چاہیے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرے، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کی مجلس میں بیٹھا کرے. اس کے لیے یہ نصیحت ہے. آپ نے غور کیا کبھی، بڑے ادب سے کہوں گا، کبھی غور کیا کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں، کسی شرابی سے، کسی جواری سے، کسی چرسی سے، کسی سگریٹ سموکر سے آپ پوچھیں کہ آپ کی یہ لت جو آپ کو لگی ہے کیسے لگی ہے؟ ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ پہلی بار میرے دوست نے میرے ہاتھ میں یہ سگریٹ زبردستی تھما دی. ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ میں کبھی بھی اس برے راستے پہ نہیں جاتا، شراب کے قریب نہ جاتا، جوئے کے قریب نہ جاتا، چرس کے قریب نہ جاتا، ڈرگز کا استعمال کبھی نہیں میں کرتا، لیکن میرے فلاں دوست نے مجھے اس طرح سے مجبور کیا. پوری ہر ایک کی کہانی یہی آپ پائیں گے. لہذا کتنا اہم ہے یہ کہ ہم اپنے دوستوں پر نگاہ رکھیں، اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی نگاہ رکھیں. ہمارے بچوں کے دوست بھی کون ہیں، یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. جو بھی انسان ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہذا تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے، خلیل کون ہے.
صدیق بھی کہتے ہیں دوست کو، رفیق بھی کہتے ہیں دوست کو، صاحب بھی کہتے ہیں دوست کو، لیکن خلیل جو ہوتا ہے بیسٹ فرینڈ جسے آپ کہیں گے، سب سے قریبی دوست، سب سے اہم آپ کا جو دوست ہوتا ہے وہ خلیل ہوتا ہے۔ تو حضور کا فرمان ہے کوئی شخص تمہارے نزدیک کیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے یا دکھا رہا ہے کہ میں کیسا ہوں، نہیں، آپ اس کے دوستوں کو دیکھیں، وہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ ہر ایک کے ساتھ میں ریفرنس بھی دیتا لیکن وقت کم ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ابو داؤد میں یہ حدیث شریف ہے۔ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ آپ کو مومن ہی دوست بنائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ مومن ہی کو دوست بنائیں۔ ترمذی کی حدیث، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا بڑے ہی حکیمانہ انداز سے، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ آپ نے فرمایا انسان کے ہمنشینی کے سلسلے میں کہتا ہے کہ انسان کا جو دوست ہے اگر وہ ایک عطار کے پاس بیٹھے گا تو ضرور یا تو وہ اسے گفٹ کرے گا عطر، یا وہ خریدے گا اس سے عطر، یا پھر کچھ نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے اس کی خوشبو کا فائدہ اٹھائے گا، لطف اٹھائے گا۔ جو عطار کی صحبت میں عطار کے پاس بیٹھے گا اور جو لوہار کے پاس بیٹھے گا تو وہاں سے یا تو وہ اپنے کپڑے جلا کے اٹھے گا، یا اگر ایسا نہیں تو دھوئیں سے ضرور اس کو کوفت ہوگی، تکلیف اٹھا کر وہاں سے نکلے گا۔ گویا سوچو اور سمجھو کہ تمہارا دوست کیسا ہے، کس کی مجلس میں تم بیٹھے، اس طرف اپنا دھیان ضرور دو۔ اور بخاری کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ علماء اور صلحاء سے محبت کرنے والا اور ان کی ہمنشینی اختیار کرنے والا کبھی بھی محروم اور شقی نہیں ہو سکتا۔ گویا وہ بدبخت نہیں ہوگا، وہ محروم انسانوں میں سے نہیں ہوگا جو علماء اور صلحاء کی صحبت اختیار کرے، وہ جو ان کو دوست بنائے۔ اور ایسے بھی آپ دیکھیے معزز مہمان کبھی جو آپ کے گھر میں آتے یا آپ بلا کر لاتے، معزز مہمان کے ساتھ جو اس کا ادنا خادم بھی ہوتا ہے، جو نعمتیں اعلیٰ نعمتیں آپ نے اپنے معزز مہمان کے لیے تیار کی ہوتی ہیں، اس ادنا خادم کو بھی آپ وہی نعمتیں کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بھی قانون ہے۔ جو نیک انسانوں سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے صالح اور نیک انسانوں سے، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی برابر اسی قسم کا اجر ملتا ہے۔ وہ کبھی بھی ان کو محروم نہیں کرتا، وہ نہیں کہتا کہ ان کو ایک قسم کی نعمتیں کھلاؤں گا اور ان کو دوسری قسم کی، کیونکہ میرے دوستوں کے دوست ہیں، یہ میرے دوستوں کے رفیق ہیں، یہ میرے دوستوں کے ہمنشین ہیں۔ نیک لوگوں کے بارے میں بہت ہی عمدہ بات کسی نے کہی ہے، خوبصورت بات کسی نے کہی ہے، کہا ہے جب ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے رؤیتہ شفاء وموعظتہ دواء، کہ ان کو دیکھیں گے آپ کو شفا ملے گی، صالح اور نیک لوگوں کو دیکھنے سے آپ کو شفا ملے گی، اور ان کی نصیحت آپ کے لیے دوا ہے، وموعظتہ دواء۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، دین مجو اندر کتب اے بی خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ کہا دین آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، کتابوں میں آپ کو علم و حکمت کے خزانے ملیں گے، مگر دین آپ کو بزرگوں کی نظر، یعنی اللہ کے دوستوں کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے ان کی نظر سے آپ کو دین ملے گا۔
کتنی خوبصورت بات ایک مفسر نے کہی ہے، بڑی ہی پیاری بات. کہا کہ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو آپ کو دیکھ کر ہی چند گھڑی آپ کی صحبت میں رہ کر ہی ایسا اثر ان پر ہوا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے کہا آپ پھینکیں گے یا ہم؟ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں، پڑھیے وہ آیت، میں اس کو نہیں پڑھوں گا وقت کی کمی کے سبب. آپ پھینکیں گے؟ انہوں نے مشورہ پوچھا کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ہی پھینکو. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی چند لمحوں کی صحبت نے ان پر یہ اثر کیا، انہوں نے ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس ادب کا، اس صحبت کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا ان جادوگروں کو کہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. چند ہی لمحوں کی صحبت کی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ الزخرف آیت نمبر 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کہا قیامت کے دن جب انتہائی سختی ہوگی، لڑیں گے آپس میں. ابھی پچھلے دنوں آپ سن رہے تھے 10 مسجد میں لڑ رہے ہوں گے وہ آپس میں، ایک دوسرے سے کہا تم نے مجھے بھٹکایا، تم نے مجھے غلط راستے پہ لگایا. وہ آپس میں لڑ رہے ہوئے ہیں. ابلیس بھی آئے گا، وہ کہے گا تم مجھے ملامت مت کرو. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ لَا تَلُومُونِی، مجھے ملامت مت کرو، میرے پاس کیا زور تھا، میں نے صرف دعوت دی تھی تمہیں. تو جو میں نے جرم کیا تھا، میں نے دعوت دی تھی، اس کی سزا بھگت رہا ہوں. تم نے میری دعوت لبیک کہا، اس کا گویا تمہارا لبیک کہنا جرم تھا، اب اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی. تم مجھے کیوں ملامت کرو؟ گویا اگر میں نے غلطی کی، دعوت دی، تو میں نے بھی غلطی کی، تم نے لبیک کہا، تم آگے میری دعوت کی. میرا زور سلطان تو نہیں تھا میرے پاس، ایسا زور نہیں تھا کہ میں نے کھینچ کر لایا تمہیں. میں نے تمہیں باندھ کر نہیں لایا، مار مار کر تمہیں اپنے پیچھے نہیں چلایا، بلکہ تم خود ہی میرے پیچھے آئے، صرف دعوت دی میں نے. امام غزالی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے یار بد مارے بد سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جو یار بد ہے وہ مارے بد یعنی زہریلا سانپ جو ہوتا ہے وہ اس سے خطرناک ہے. کیوں؟ زہریلا سانپ آپ کی جان لے سکتا ہے، لیکن برا دوست آپ کی آخرت لے سکتا ہے. اور یار بد شیطان سے بھی زیادہ بڑا دشمن آپ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان صرف دعوت دیتا ہے آپ کو برے کام کی، اسے زور نہیں ہے کہ آپ کو کھینچے. ابھی سن رہے تھے آپ قرآن کی آیت کہ سلطان نہیں تھا میرے پاس میں آپ کو کھینچتا. وہ شیطان صرف دعوت دیتا ہے، لیکن یہ یار بد جو ہے یہ تو دعوت بھی دیتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف لے جاتا ہے. ابھی آپ نے ابو طالب کی مثال سنی، اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں. جو یار بد ہوتا ہے وہ کھینچ کر لے جاتا ہے جہنم کے راستے پر. لہذا یہ اس سے بھی زیادہ بڑا بدترین دشمن ہوتا ہے انسان کا. اس لیے ہم کہتے ہیں جب بھی ہم وطر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو وہاں ہم ایک اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے، وہ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، کہ ہم نے جو تیرے ناشکرے ہیں، جو تیرے نافرمان ہیں، جو تیرے باغی بندے ہیں، ہم نے ان سے قطع تعلق کیا، ہم ان سے دور ہیں. وہ نترک، اور ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ہم نے انہیں اپنا ہمنشین نہیں بنایا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ قطع تعلق کریں، آپ نے تو دعوت دینی ہے ان کو، ان تک تو دین پہنچانا ہے، ان کے ساتھ تو آپ کے روابط ہوں، لیکن خلیل انہیں آپ نہیں بنا سکتے، انہیں آپ جگری دوست نہیں بنا سکتے. آپ نے اکثر سنا ہے ان صحبت الاشرار
تورث الظن بالاخیار، کہ جب آپ شریر لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ نیک لوگوں کے بارے میں آپ کو بدگمان کر دے. آپ نے اس کا کیا ہوگا تجربہ خود بھی. جب آپ کسی بد باطن انسان کے ساتھ بیٹھیں گے جو حاسد ہو، جو برا ہو، تو وہ آپ کو ضرور نیک اور صالح لوگوں کے بارے میں بدگمان کرے گا. وہ بڑی حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کس طرح سے آپ کو ایسی مثالیں، ایسی دلیلیں دے گا کہ صالح اور نیک لوگوں کے بارے میں آپ کو بدگمان کر دے گا اور آپ کو ان کا دشمن بنا کے رکھ دے گا. تو فرمایا ان صحبت الاشرار تورث الظن بالاخیار. اس کے برعکس جو اچھے دوست ہوتے ہیں، یہ تو آپ نے مختصر سنا برے دوستوں کے بارے میں، اور اچھے دوست وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھے دوست آپ کو اچھا بناتے ہیں، اچھے دوست آپ کو عزت عطا کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اچھے دوست کس طرح سے انسانوں کو سدھارنے کا کام انجام دیتے ہیں. اس لیے حکم دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو. تم اپنے دوست اگر بنانا ہے تو اللہ کے فرما برداروں کو، اللہ کے متقی بندوں کو اپنا دوست بناؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ، یہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کی دوستی صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کام آتی ہے. یہ حدیث پاک آپ خود ضرور پڑھنا. مسند احمد کی 13109 نمبر حدیث کہ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں. پیارے نبی کا فرمان فرماتے ہیں جب یہ انسان جب جہنم سے رہائی پائیں گے، یعنی جب ان کا حساب کتاب مکمل ہو گیا اور جان گئے اب ہم چھوٹ گئے، اب جنت کی طرف جا رہے ہیں، خوش ہیں، لیکن یہ ایسے اچھے دوست ہیں کہ انہیں چین نہیں آتا، یہ اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتے ہیں. جو ہمارے دوست رہے ہیں دنیا میں وہ کہاں ہیں، اور ڈھونڈتے نہیں بلکہ ان کی سفارش کرتے ہیں. ذرا دل تھام کر سنیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ دوستوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے. وہ آپ کو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بھی کروا سکتے ہیں، جنتی بھی بنا سکتے ہیں اور جہنمی بھی بنا سکتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اچھے دوست اپنے دوستوں کو تلاش کرتے ہیں، جب نہیں پاتے پھر اللہ سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک طرح سے سنیے. ربنا، اے ہمارے رب، اخواننا، وہ ہمارے بھائی، کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا، جو ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ویحجون معنا، جنہوں نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا، فادخلتہم النار، اے اللہ تو نے تو انہیں جہنم میں داخل کر دیا. ان بڑی عاجزی کے ساتھ گویا ایک ریکویسٹ ہے، ایک شفاعت ہے، ایک سفارش ہے. پروردگار وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کیا تھا ہمارے ساتھ، مگر اے مولا فادخلتہم النار، آپ نے تو انہیں آگ میں داخل کیا. اب دیکھیں ان کی سفارش کیا تیر بہدف ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال، اللہ کے نبی نے فرمایا فیقول، تو اس وقت کہے گا پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اذهبوا، اچھا جاؤ، فاخرجوا من عرفتم، جاؤ جس کو پہچانتے ہو نکال کے لے آؤ. کتنی بڑی خوشخبری ہے. دوست شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. کہا وہ جائیں گے، حضور فرماتے ہیں وہ جائیں گے، انہیں چہروں سے پہچانیں گے، نکال کے لائیں گے. کیوں؟ ساتھ ہی فرمایا کیونکہ آگ نے ان کے چہروں کو نہیں کھایا ہوگا. کسی شخص کی
نصف پنڈلی تک آگ نے اسے جلایا ہوگا اور کوئی ایسا ہوگا ٹہنوں تک آگ نے اس کو جلایا ہوگا. یہ چہروں سے انہیں پہچانیں گے اور ان اپنے دوستوں کو باہر نکال لائیں گے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. ضرور آپ اس حدیث پاک کو پڑھیں یہاں سے جا کر. بخاری شریف میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہا ایک بار کیا ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے باہر جا رہا. جب دروازے پہ ہم پہنچے تو ایک شخص نے پوچھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, متی الساعہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا قال وما اعددت لها, کیا سوال کرتے ہو, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو, اس کے لیے کیا تیاری تم نے کی ہے؟ قال لا شیء. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں, میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی, کوئی خاص بڑا کارنامہ میں نے نہیں کیا, الا مگر ایک چیز ہے اے اللہ کے رسول, انی احب اللہ ورسولہ, کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. میں نے کوئی تیاری نہیں کی, خاص کوئی تیاری نہیں کی, مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, ہم اسی محبت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہماری مشکلات کو دور کریں, آپ پرامن زندگی عطا کریں ہم سب کو, پوری عالم اسلام میں, فلسطین میں, ہر جگہ. یہ ہماری دعا ہے. اس نے کہا کہ بس کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقال انت مع من احببت, تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت. کتنی بڑی خوشخبری ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بات میں نے صحابہ سے کہی تو ہم سب حضور کی کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا اس بات سے خوش ہوئے جب حضور نے فرمایا کہ قیامت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کی ہوگی. آپ سوچیں ہم کس سے محبت کرنے والے ہیں. ہم نے بھی جانچنا ہے ہم کس سے, ہمارے دوست کون ہیں, ہمارے دوست کون ہیں, ہم کن سے محبت کرنے والے ہیں. جس چیز کا ہمیں سب سے زیادہ دھیان رہنا چاہیے وہ یہی کہ ہمارے دوست کون ہیں, ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. حضرت خریس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے, جو ہی مدینہ پہنچے تو ایک خاص دعا انہوں نے کی. خود کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بہترین ہم نشین عطا کر. یہ جو دوست ہے, ساتھی ہے, کیونکہ اس کا بڑا کردار ہوتا ہے زندگی بنانے میں, آخر سنوارنے میں بڑا کردار ہوتا ہے. انہوں نے پہلی دعا یہی کی تھی کہ کسی طرح اے اللہ مجھے اچھا ہم نشین عطا کرنا. اور پھر اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نشینی عطا کی. اس سے آپ نے سوال کیا تھا کہ کوئی خاص حدیث مجھے سناؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو ہریرہ نے اسے بتایا کہ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی وہ ہوگی نماز کے بارے میں. نماز کا دھیان رکھو. ابھی آپ سن رہے تھے کہ نماز کس قدر اہم ہے, اس نماز سے بھی ہم کتنی غفلت برتتے ہیں, اس سلسلے میں ہمیں دھیان دینا چاہیے. اور ایک دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے, وہ یہ کرنی چاہیے جو ہمیں سکھائی گئی ہے, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں, وحب من یحبک, اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرنے والا. اے اللہ
میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں تجھ سے، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ جب یہ دعا ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں اپنی محبت، اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی محبت آپ کو عطا کریں گے، ان کی دوستی آپ کو عطا کریں گے، اور آپ کو ان کا دوست بنا دیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، ہمارے دوست کوئی اور ہی ہوں جنہوں نے ہمیں غلط راستے کی طرف لیا ہوگا، تو پھر سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اس روز کیا کہیں گے وہ، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا، کاٹ کھائے گا، وَيَقُولُ، اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے بدبختی، ہائے میری کمبختی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ وہاں پر جان جائے گا کہ مجھے اگر اس راستے پر لایا، مجھے اگر حق سے دور کیا، مجھے اگر صراط مستقیم سے دور کیا تو میرے فلاں دوست نے کیا، کاش میں نے اسے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہماری تو ڈیوٹی تھی یہ کہ ہم بری عادتوں سے، برے راستے سے، بری باتوں سے بچا کے نہ صرف اپنے بھائی، اپنے پڑوسی کو، بلکہ ہمارا ہندو بھائی، ہمارا سکھ بھائی، ہمارا عیسائی بھائی، ہمارا کوئی بھی جس جین، بودھ، کسی بھی دھرم کا انسان ہو، یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم اسے بچاتے ہر قسم کے نشہ سے، وہ ڈرگز سے دور رہتا، سگریٹ سے دور رہتا، تمباکو سے دور رہتا، چرس، گانجا، افیون، ان چیزوں سے دور رہتا، لیکن انہیں بچانے کی بات تو دور رہی، بلکہ ہم تو خود بھی اس میں انڈلج ہوتے ہیں، خود بھی اس میں۔ ذرا آج آپ یہاں بیٹھ کر تحیہ کریں، کچھ بھی نہیں بگڑے گا آپ کا، ذرا مصمم ارادہ کریں کہ آپ سگریٹ بھی نہیں پیئیں، جس طرح روزوں میں صبح سے شام تک آپ نے سگریٹ کو منہ میں نہیں رکھا، ذرا مصمم ارادہ کریں نہیں پیئیں گے، آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں آئے گی، چھوڑ دیں اس چیز کو۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہاں اس گاؤں میں بالکل بھی کسی قسم کی نشہ اور کوئی چیز نہ آئے، شراب، چرس یا اس ڈرگس تو دور کی بات ہے، سگریٹ بھی نہیں آنا چاہیے۔ بہت سارے علماء کے نزدیک وہ حرام ہے، اگر ہم اسے حرام نہیں کہہ سکتے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کم از کم فضول خرچی ہے، اور فضول خرچ انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہے، لہذا کیا نہیں بچ سکتے ہم اس چیز سے؟ تو اس چیز سے بچتے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آج ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے لگی آپ کو یہ لت، وہ کہتے ہیں بس فلاں دوست کی وجہ سے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں یہ کہے گا، یا ویلتا، ہائے میری بدبختی، ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے میرے پاس نصیحت، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کی نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، اس نے مجھے اس سے دور کیا، گمراہ کیا، مجھے اس صراط مستقیم سے ہٹایا میرے فلاں دوست نے، کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ شیطان تو نکلا انسان کا بڑا ہی بے وفا، بڑا بے وفا نکلا یہ شیطان۔ وہ وہاں کہے گا یہ شیطان تھا جس نے مجھے اس راستے پہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہے، من الجنۃ والناس، وہ انسان بھی شیطان ہے جو برے کاموں میں مبتلا کرے اپنے بھائی کو، جو صحیح راستے سے ہٹائے اپنے بھائی کو، وہ بھی شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہم سب کو عقل کے ناخن رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔